السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے. بات کریں گے کرونا کے ٹیسٹ کے بارے میں. آج 2 سپٹمبر 2020 بدھ کا دن ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے ویک اناؤنس کیا گیا تھا کہ جتنے بھی دوست احباب عمان سے واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا. اسپیشلی اسلام ایئر، جتنے بھی دوست احباب نے اسلام ایئر کے ذریعے ٹکٹس بک کی تھی. پہلے تو اسلام ایئر نے بولا کہ 1 سپٹمبر سے آن ورڈ جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا، لیکن جن لوگوں کی 28، 29، 30 اگست، 31 اگست کی بھی ٹکٹ تھی ان کو بھی کہا گیا کہ کرونا کا ٹیسٹ کروائیں. اور بہت سارے دوست احباب نے کروایا بھی اور واپس چلے گئے. لیکن میجورٹی جو ہے، زیادہ لوگوں نے جو ہے کمپلین کی کہ بھائی وی آر ہارڈلی مینیج ٹکٹس، کہ ٹکٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ارینج کر رہے ہیں. اوپر سے کرونا کا ٹیسٹ، اس کی فیس، اور پھر 2-3 دن ویٹ. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں. یعنی ملا کے کہ یہ بہت ٹف ہے. اٹ از ناٹ ہائیلی ریکمینڈڈ. تو لوگوں نے جو ہے کمپلین کرنا سٹارٹ کر دی اور ود ان فیو ڈیز وہ ویو کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. آج 2 سپٹمبر 2020 میں بھی یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ کرونا کے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی دوست احباب نے واپس پاکستان جانا ہے عمان سے، مسقط سے، ان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہے. اور اٹس اے ویلڈ لاجک کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی مشکل سے جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو جاب جن کی جا چکی ہے، جن کے بزنسز ختم ہو چکے ہیں، وہ ہارڈلی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹکٹس واپس پاکستان جانے کے لیے اسپیشل فلائٹس کی ٹکٹس جو ہیں وہ بھی ایکسپینسو ہیں، آپ کو پتہ ہے، نارمل نہیں ہے. اس کے بعد اگر اوپر سے آپ کو 35، 40، 50 ریال کا کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے، اور یہ بھی کہ اگر آپ ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں، آپ اسپیشلی کسی سینٹر پہ آئیں گے، اس کے بعد وہاں پہ وہ بھی خرچہ ہوگا آنے جانے کا. پھر آپ ایک دفعہ آئیں گے، دوبارہ رپورٹ لینے کے لیے پھر آئیں گے، تو یعنی کافی ایکسپینسو ہو رہا تھا. سو الحمدللہ یہ ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ خیر دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور جلد جو ہے حالات نارمل ہوں، اور ہر بندہ جو ہے پہلے سے زیادہ خوشحال ہو. ہمیشہ سب کی خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبان ہو. آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوست احباب، عزیز و اقارب تمام لوگوں کا خیال رکھیں. کوئی بھی مشکل میں ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ بہت مشکل میں ہیں، اس لیے اپنے ارد گرد اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوست احباب کا خیال ضرور رکھیے گا. تھوڑی سی مدد جو ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے. سو انشاءاللہ خیر. جزاک اللہ. اللہ حافظ.